أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات پاک کے لیے جو اس کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو اکیلا اپنی تمام مخلوقات کی حاجات کو پورا کرنے والا اور اکیلا ہی ان تمام کی مشکلات کو آسان کرنے والا ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے اپنا آخری پیغمبر اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا، جنہوں نے حق کا پیغام ہم تک پہنچایا، ہمیں جنت کا راستہ دکھلایا اور جہنم سے بچنے کا طریقہ بتلایا۔ آج سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، وہ یہودیوں کی قوم ہو یا وہ عیسائیوں کی قوم ہو یا وہ ہندوؤں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہوں، سب لوگوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ ماضی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ کر اپنی عظمت کو ثابت کیا ہے۔ اگر کوئی عظیم ہے اور وہ اپنی عظمت کو بتانا چاہتا ہے، اپنی عظمت کا ڈنکا بجانا چاہتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ماضی کے ساتھ جوڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے بزرگ ایسے عظیم تھے، ہمارے بزرگ ایسے تھے، ہم فلاں بزرگ کے ماننے والے ہیں، ہم فلاں کے ماننے والے ہیں کہ اس جیسا دنیا میں کوئی نہیں گزرا۔ انہوں نے ہمیشہ اپنا رشتہ ماضی سے چھوڑا، اس لیے جوڑا کیونکہ ان کا حال بے حال ہو چکا تھا۔ ان کے پاس اپنے حال میں عظمت پانے کے لیے کوئی وجہ نہیں تھی۔ تو جب حال خراب ہو چکا ہو تب اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے، تب اپنے دل کو اور اپنے ہی آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ ہم اب بھی عظمت کے اس مینار پر چڑھے ہوئے ہیں، ہم آج بھی بڑے عظیم ہیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ماضی میں چلے جائیں۔ یہ پہلے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں عیسائیوں کی وہ حالت کہ اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا، اللہ کے احکامات کو پسے پشت ڈال دیا، جس بات کا اللہ نے حکم دیا اس پر عمل نہیں کیا، جو کہا اس کے الٹ کیا، جو تعلیم دی گئی اس تعلیم کے خلاف کیا، اور جن لوگوں نے تعلیم دی ان لوگوں کی تعلیم کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ لیکن وہ جب بھی بات کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی تھے، وہ جب بھی بات کرتے وہ کہتے تھے ابراہیم عیسائی تھے، کیونکہ ابراہیم کی ایک عظمت تھی اور ابراہیم نے عظمت اپنے عمل سے پائی تھی۔ ان کے پاس عمل نہیں تھا، بے عملی کا شکار ہوئے، تب ماضی میں چلے گئے، تب ماضی کے وہ پرانے تاج اور بوسیدہ تاج اپنے سر پر رکھ کر وہ چاہتے تھے کہ آج بھی ان کو اسی عزت اور مقام اور مرتبے پر رکھا جائے جو آج سے پہلے تھے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر پہلے تو ان کی اس بات کی نفی کی، فرمایا تم کہتے ہو کہ ابراہیم جو تھے وہ عیسائی تھے، ابراہیم جو یہودی تھے، یہ تم ان کے بارے میں کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا کون جانتا ہے؟
یا اللہ زیادہ جانتا؟ تم اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو کہ جی ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں. مکے کے لوگ جو ہندو کہہ لیں، مشرک کہہ لیں مکے کے، وہ ابراہیم وہ کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم کے نام لیوا، ابراہیم کے جان نشین، گدی نشین، جو ابراہیم نے کیا ہم اس کے وارث ہیں. لیکن کام کیا تھے؟ کام سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے الٹ. ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی یہ کام کیا کہ بتوں کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، شرک کے خلاف انہوں نے اپنے جہاد علم کو بلند کر کے رکھا، بتوں کو توڑا. اور آج ان کے ماننے والوں نے، مکے کے مشرکوں نے کیا کیا؟ اسی خانہ کعبہ کو جو اللہ کی عبادت کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، ابراہیم کا ہی بت بنا کر خانہ کعبے کے اندر رکھ لیا. یہ جانشینی ہے، یہ محبت کا ایک انداز ہے. جی ہم ابراہیم سے محبت کرتے ہیں، دیکھو ہم نے اس کا بت بنا کے رکھا. ماضی کے ساتھ تعلق جوڑ کر اپنے حال سے بے حال ہو جانا، اپنے حال سے بے فکر ہو جانا، یہ وتیرہ آج کا نہیں ہے، یہ وتیرہ آج سے پہلے قوموں کا شروع سے یہی وتیرہ چلا رہا. تب اللہ تعالیٰ نے یہ جانا کہ یہ لوگ تو ماضی میں ہی پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا ماضی ایسا تھا، ہمارے فلاں بزرگوں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا. فرمایا تلک امۃ قد خلت. ارے لوگوں ہوش کے ناخن لو، کچھ تھوڑا سا دھیان کرو، تھوڑا سا تو جاگو. تلک امۃ قد خلت، یہ لوگ تھے، واقعی عظیم لوگ تھے، ان کی عظمت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ دنیا میں آئے اور آ کر چلے گئے. تلک امۃ قد خلت، وہ لوگ چلے گئے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کام انہوں نے کیے اس کا اجر، اس کا صلہ کن کو ملے گا؟ ان کو ملے گا. ولکم ما کسبتم، اور جو تم کرو گے تمہیں اس کا صلہ ملے گا. ولا تسألون عما كانوا يعملون، جو وہ عمل کرتے رہے تمہیں اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا. برے گزرے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، وہ اس نے برا کیوں کیا، کس کس نے برا کیا، کیسے کیسے برا کیا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کس نے اچھا کیا، کیسے اچھا کیا، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا. تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا اچھا کیا اور تم نے کیا برا کیا. ہم تو اس کو بھول گئے. اور جب انسان اس کی طرف دھیان نہیں کرنا چاہتا تب وہ دوسروں کی طرف ہی دھیان کرتا ہے. جب انسان اپنے گناہوں کو نہیں دیکھنا چاہتا تب اس کا طریقہ کار دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کس کو دیکھیں؟ دوسروں کے گناہ دیکھیں. اپنے گناہ نہیں دیکھنا چاہتے تو دوسروں کے گناہ دیکھیں، آپ کو اپنے گناہ نظر نہیں آئیں گے. اگر آپ اپنے سیاست دانوں کی کارستانیاں دیکھیں گے آپ کو لگے گا آپ اللہ کے ولی ہیں. آپ جب لٹیروں کو، چوروں کو، بڑے بڑے چوروں کو دیکھیں گے تب آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگیں گے. آپ کو لگے گا میں تو کچھ بھی برا نہیں ہوں، یہاں پر تو بڑے بڑے فنے خواہ برے پڑے ہوئے ہیں. دوسروں کی برائیوں پر دیکھنے سے ایک ہی فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے گناہ چھوٹے لگنے لگتے ہیں. انسان کو اپنے گناہ دکھائی نہیں دیتے تب وہ دوسروں کے گناہوں میں مشغول ہے. ہاں جب انسان دوسروں کی نیکیاں دیکھتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ہے کیا، میں تو خالی پڑا ہوں. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لوگوں تم اپنی فکر کرو، دوسروں کی فکر چھوڑو، ماضی کی فکر چھوڑو. جیسے یہ محرم کا مہینہ چڑھتا ہے آپ کا بڑی شدت سے ہوتا ہے یہ تقاضا جی واقعہ کربلا کو بیان کرے، ذرا واقعہ کربلا کے حقائق بیان کریں. نہ جانے کیا مصیبت ہے لوگوں کو، اس کو میں نہ جانے ڈھونڈنا کیا چاہتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں چلا ابھی تک. ان کو قاضی کس نے بنا دیا، اور ان کے قاضی بننے سے ہو بھی کیا جائے گا؟ کیا کسی مجرم کو سزا دے پائیں گے؟ کسی کو سزا دینے کی تو بات ہی نہیں یہاں پر کہ آپ کسی کو سزا دے لیں گے. کوئی غلط ثابت ہو گیا تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی صحیح ثابت ہو گیا تو آپ کیا تمغہ اس کو دے سکتے ہیں؟ کیا کریں گے جان کے؟ لیکن لوگ لگے اسی کام میں لگے. کتنے کتابیں لکھ ڈالی، لائبریریوں میں لائبریریاں بھری پڑی ہیں. کس بات میں؟ ان کے بارے میں جانو کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے بارے میں بھول گئے. یہ سوال ہی چھوڑ دیں. لوگ
جو اپنے حال کی طرف دھیان نہیں دلانا چاہتے، وہی لوگ ماضی کی طرف دھیان دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس میں الجھے رہیں، اس میں الجھیں گے حال سے بے خبر ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب فرعون کو دعوت دینے گئے تھے، یہ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دعوت کریں، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دیکھ تو رب نہیں ہے، یہ اپنی ربوبیت کا دعویٰ چھوڑ دے، یہ غلط ہے، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب تو وہ ہے، ہم تو اس کو رب مانتے ہیں جس نے ہر چیز کو پیدا بھی کیا اور پھر اس کو راستہ بھی دکھایا، ہمارا رب تو وہ ہے۔ اب جواب اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو پھنسانے کے لیے کیا کہا، قال فما بال القرون الاولی، فما بال القرون الاولی، تو بتانا پہلے لوگوں کا حال کیا ہے۔ پھر جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں جی وہ جی یزید صحیح تھا یا امام سے یہ بتائیں آپ۔ فرعون کہنے لگا کہ تم پہلے لوگوں کے بارے میں بتاؤ، وہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، ان کے بارے میں۔ وہ کہنے لگا ان کو چھوڑو بھائی، بات تمہاری ہے، تم کہاں جانے والے ہو، جنت میں یا تمہیں دوسروں کی پڑی ہے کہ وہ جو چلے گئے دنیا سے وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں۔ بڑا پیارا جواب دیا بات کو ختم کرنے کے لیے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال کیا نا ماضی کے بارے میں، تو کہا قال علمها عند ربی فی کتاب، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، اس نے کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ لا یضل ولا ینسا، اور میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے، اس کو سب پتا ہے، اس کی فکر چھوڑ دو۔ تم ماضی کے میں جھانکنے میں لگے ہوئے ہو کہ فلاں آدمی صحیح تھا یا فلاں آدمی غلط تھا، اس کے جان لینے سے کیا ہوگا؟ تم یہ جانو کہ تم غلط ہو یا تم صحیح ہو، اس کی فکر ہی کسی کو ہے کہ میں غلط ہوں یا میں صحیح ہوں۔ جب انسان اپنی فکر میں پڑے گا تب ساری فکریں ختم ہو جائیں گی۔ یہ محبتیں کوئی نہیں، میں نہیں مانتا اس کو کہ کوئی امام حسین سے محبت کرتا ہو یا کوئی یزید سے محبت کرتا ہو یا کوئی یزید کا دشمن ہو، یہ تو باتیں ہیں اپنے آپ سے جان چھڑوانے کے لیے، اپنی ذات سے اپنی توجہ کو ہٹانے کے لیے۔ آپ کسی بھی دوسرے کو اپنا نقطہ نظر بنا لیں اور اس پر بحث شروع کر دیں، سیاست دانوں کو بنا لیں، ان پر بات کریں، لوگ کرتے ہیں، سیاست دانوں کو بنا کے بیٹھ جائیں، ان پر تنقید کریں، ان کی حوالے دیں، ان کا ساتھ دیں۔ اپنی ذات سے توجہ ہٹانے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، لوگوں کو اس کی فکر نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کتاب ہے نہج البلاغہ، ان کے اقوال جمع کیے گئے ہیں، اس کو نہج البلاغہ کہتے ہیں۔ نہج البلاغہ کی شرح میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول لکھا وہاں پر کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، تو باہر کچھ لوگ آئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ آپ کے شیعہ ہیں۔ شیعہ کا معنی ہوتا ہے گروہ، جماعت، یعنی آپ کی جماعت کے لوگ ہیں، آپ کے ماننے والے لوگ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے شیعہ نہیں ہیں، میرا شیعہ وہ ہے کہ جس کی پیشانی پر رات کو اللہ کے سامنے سجدے کر کے نشان پڑ چکے ہوں۔ میرا شیعہ وہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد میں اس کے بال گرد آلود اور اس کے پاؤں گرد آلود ہو چکے ہوں، میرا شیعہ تو وہ ہے۔ یہ تو نام کے، تو مطلب پرستی کے ہیں۔ شیعہ ہونا کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ سب باتیں اپنے آپ سے اپنی ذات سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارے ڈھونگ رچائے گئے۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے، وہ ہر بندے کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو۔ لوگ کہتے ہیں کہ یزید جو تھا وہ ظالم تھا، ٹھیک ہے آپ مان لیں یزید ظالم تھا، اب کرنا کیا ہے؟ یزید اگر ظالم ثابت ہوا اور سب لوگ اس کے ظلم کی وجہ سے اس کو برا سمجھتے ہیں تو کرنے کا کام کیا ہے؟ کیا گالیاں دینا یہ کوئی کام ہے؟ آپ اس کو گالیاں دیتے رہیں، یہ کوئی کام نہیں۔ اگر کوئی کرنے کا کام یہ ہے کہ یزید نے ظلم کیا تھا تو ہم اپنی پوری زندگی میں کسی کے ساتھ ظلم، ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم خود ظلم کر رہے ہیں اور یزید کو گالیاں دیتے ہیں۔ اپنے بھائی کی زمین پر قبضہ، اپنے بھائی کے پلاٹ پر قبضہ، اپنی بہنوں کی جائیداد پر قبضے، اور یزید کو کیا دے رہے ہیں؟ اس کو گالیاں دیں، کیونکہ جب وہ ظالم تھا، وہ ظالم تھا تو ٹھیک ہے آپ ظلم کو تو چھوڑیں۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بھی ظالم کا ساتھ جان دے دی لیکن ظالم کا ساتھ
تو کرنا کیا ہے اب؟ آپ امام حسین کے قاتلوں کو پکڑ تو نہیں سکتے کہ آپ جا کے ان کو پکڑ کے پھانسی چڑھا دیں، یہ تو کر نہیں سکتے آپ۔ اب کرنے کا کام یہ ہے کہ امام حسین نے کسی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دیا، تو ہم بھی کسی ظالم کا ساتھ نہیں دیں، لیکن ہم دیتے ہیں، ہم ووٹ دیتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ظالم ہے، پھر بھی ووٹ دیے چلے جا رہے ہیں، اور ہم برا کہہ رہے ہیں ان کو۔ ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، لیکن ان کی سیرت کہاں گئی؟ جو بات تاریخ سے جاننے والی تھی وہ گالیاں نہیں تھی، ہم نے گالیوں کو اکٹھا کر لیا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تسبوا الاموات، اے لوگوں جو لوگ دنیا سے چلے گئے، جو مر گئے، جو مردہ ہو گئے، ان کو گالیاں مت دو، فإنہم قد اصابوا ما قد فعلوا، اگر وہ برے تھے تو جہنم میں جائیں گے، اور اگر وہ اچھے تھے تو اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھی۔ فإنہم قد اصابوا ما قد فعلوا، جو انہوں نے کیا اس کو پا لیا۔ تمہارے چاہنے سے کیا ہوگا؟ تمہارے کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر تم کسی اچھے کو گالیاں دو گے تو گالیاں دینے سے وہ جہنمی نہیں ہو جائے گا، اگر وہ اللہ کی نظر میں جنتی ہے تو جنتی ہی ہے۔ اور ایک اور بات جو سب سے عجیب تر بات ہے کہ واقعہ کربلا کے بارے میں اتنی جھوٹی روایتیں، اتنی عجیب و غریب قسم کی روایتیں، اتنی موضوع اور من گھڑت روایتیں چاروں طرف سے گھڑی گئی کہ بڑے بڑے علماء کو بھی میں نے حیران اور پریشان دیکھا ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک سنی عالم ہے، قادری نام میرے ذہن سے نکل گیا، یہاں پر دربار پر وہ درس دیا کرتے ہیں، تو مجھے ایک ساتھی لے گئے وہاں پر ایک مسئلے کے والے سے، کہنے لگے جی وہ وہاں پر درس دیتے ہیں تو آپ کی ہم نے ان سے بات کروانی۔ میں کہا چلو جی چلتے ہیں۔ اب وہاں پر جب گئے تو وہاں پر یہی بات چل رہی تھی، یزید کے حوالے سے وہاں پر گفتگو چل رہی تھی اور وہ درس دے رہے تھے۔ جب ان کا درس ختم ہوا تو میں نے ان سے ایک دو مسائل کے حوالے سے گفتگو کی۔ اب وہ ہیں بریلوی سنی عالم، کہنے لگے کہ ہمارے جب بحث ہوئی نا کافی، تو کہنے لگے کہ مولانا بات اصل میں یہ ہمارے استاد صاحب جو تھے جن سے ہم نے پڑھا ہے وہ تو کہا کرتے تھے کہ یہ کربلا کا جو واقعہ یہ ہوا ہی کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اتنی جھوٹی روایتیں ہیں، وہ مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہوا ہی نہیں، یہ پتہ نہیں کسی نے بعد میں بنا لیا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جس چیز کے بارے میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں علماء کی رائے کیا ہے، علماء نے کیسے شکوک و شبہات میں علماء مبتلا ہیں، عوام کیا فیصلہ کریں گے؟ عوام نہیں جان پائیں گے اسے کبھی کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا۔ ہاں یہ بات تو طے ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں، اور جنتی لوگوں کے کیا ہیں؟ اس کا واقعہ کربلا سے کیا لینا ہے؟ واقعہ کربلا ہو یا نہ ہو، نہ بھی ہوا ہو، وہ پھر بھی جنتی ہے، وہ پھر بھی سردار ہیں۔ ان کا سردار ہونا، ان کا جنتی ہونا یہ احادیث سے، اور اس میں کوئی لڑائی بھی نہیں، کوئی سنی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو یا کوئی شیعہ ہو، سب اس بات کو مانتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنتی نوجوانوں کے کیا ہیں؟ سردار۔ بات ختم۔ ایسی باتوں کے پیچھے کیوں پڑ کر اپنا وقت ضائع کریں اور اپنے عمل سے غافل ہو جائیں؟ اپنے عمل کی طرف دھیان دیں، اور یہ بات مت سمجھیں کہ اگر آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے لوگ جو ہیں وہ ماتم کرتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، لیکن آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی پڑھ کے دیکھ لیں کہ ان میں سے کسی نے کبھی بھی ماتم نہیں کیا۔ بندہ کس راستے پر چل رہا ہے، نام کن کا لیتا ہے اور راستے کس پہ چلتا ہے؟ ہمارے راستے ہی ان سے الگ ہو گئے، محبت کے نام پر یہ ڈھونگ رچائے گئے اور راستے الگ ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ حضرت کوئی امام حسین کی ذات نہیں ہے کہ جن سے محبت کے نام پہ لوگوں نے اسلام اور اسلام کا مذاق اڑایا ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ جن سے محبت کے دعوے کیے گئے ان کی زندگی اور ان کی سیرت پر عمل کسی نے نہیں کیا۔ انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا قول لکھا ہے، وہ کہتے تھے اپنے ماننے والوں سے، وہ کہتے تم مجھے خداوند کہتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام انجیل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں سے کہتے تم مجھے خداوند کہتے ہو، لیکن جو بات
اور جو عمل میں کرنے کے لیے کہتا ہوں اسے کرنے کو تیار نہیں ہوتے. آپ ہمارے خداوند ہیں، ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا، لیکن بات پر عمل کرنے کو تیار نہیں. فرمایا یاد رکھو، جو بندہ میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر میری باتوں پر عمل کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے گھر بنایا اور اس گھر کی بنیادیں گہری پتھریلی زمین کے اوپر رکھی. اب جتنے بھی طوفان آئیں گے میری محبت کو ختم نہیں کر سکیں گے، اس کے ایمان کو ڈاواڈول نہیں کر سکیں گے. اور لیکن یہ بات بھی یاد رکھو، جس نے مجھ سے محبت کا دعویٰ تو کیا، محبت کا دعویٰ تو مجھ سے کیا، لیکن جو میں نے کہا اس پر عمل نہیں کیا. فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی نے ریتلی زمین کے اوپر اپنے مکان کی بنیادیں رکھ دی، تھوڑا سا طوفان آئے گا، تھوڑا سا پانی آئے گا اور اس کے مکان کو بہا لے جائے گا. ختم ایمان. اور میں تو یہی کہتا ہوں، ہمارے ایمان 1000 2000 لاکھ اور 2 لاکھ کے پیچھے کیوں بک جاتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ایک آدمی 50 روپے کے پیچھے بے ایمان ہو گیا، 1000 روپے میں بے ایمان ہو گیا، 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ میں ہر بندے کا ایمان اپنا ایک سٹیج ہے. کہاں پر جا کے کچھ کتنے پہ بے ایمان ہو سکتا ہے؟ یہ بے ایمان وہی ہو سکتا ہے کہ جس کی بنیادیں عمل پر نہیں رکھی ہوتی، صرف اور صرف جھوٹی محبت پر رکھی ہوتی ہے. جب بنیادیں عمل پر آ جائیں تب اس بنیادوں کو کوئی ہلا نہیں سکتا، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے آپ کے گھر والے لٹ جائیں، برباد ہو جائیں، تب بھی ایمان آپ کے دل سے کوئی نکال نہیں سکتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ ابو ہریرہ سے کہنے لگی کہ تو نے کلمہ پڑھ لیا نا، مسلمان ہو گیا، میری بات مان، یہ کلمہ چھوڑ دے، یہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دے. جنہوں نے اسلام قبول کیا میں قبول نہیں کروں گی. اور ایک بات میں تجھے اور بتا دوں، اگر تو نے کلمہ نہ چھوڑا تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی. تو کلمہ نہ چھوڑے گا میں کھانا پینا چھوڑوں گی اور بھوکی مر جاؤں گی. اور یہ بات یاد رکھ، پھر ساری دنیا تجھے تانا دے گی کہ تو گلیوں میں جا رہا ہوگا، لوگ کہیں گے یہ وہ جا رہا ہے جس نے اپنی ماں کو بھوکا مار دیا تھا. میں مر گئی نا، ساری زندگی تیری جان نہیں چھوڑوں. حضرت ابو ہریرہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ میں کس نے پھنس گیا مصیبت میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ نے ایسی بات کہی ہے. آپ نے فرمایا تیری ماں کو اگر بھوک لگے گی نا تو کھانا کھا لے گی، کلمے کو نہیں چھوڑنا. کہنے لگا یا رسول اللہ پھر ایسا کرے اس کے لیے دعائیں فرما دے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کی والدہ کے لیے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت نصیب فرما دی. وہ نہیں ڈرتے تھے کیا ہو جائے گا. جب اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے تب پرواہ نہیں. ہمارا ایمان اس لیے ڈاواڈول ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے، اس لیے ہم ڈر کر ایمان سے بے ایمانی کے سفر پر چل پڑتے ہیں، کیونکہ ہماری محبت کے دعوے کھوکھلے ہیں اور عمل کے اوپر ان کی بنیادیں نہیں رکھی ہوتی. اور یہی محبتیں جو آج ہمارے ایک استاد تھے، ہندو تھے، تو ہندوؤں کے ہاں چونکہ گائے جو ہے اس کو وہ ماتا کہتے ہیں، گاؤ ماتا، اس کو بھگوان سمجھتے ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ گائے جو ہے اس کو ہم ذبح نہیں کرنے دیں گے. انڈیا میں اب کس جگہ پر پابندی بھی ہے بعض جگہوں پر کہ آپ گائے کو ذبح نہیں کر سکتے. اور یہ کیوں ذبح نہیں کر سکتے گائے کو؟ اس لیے کہ ہماری ماتا ہے، اس لیے کہ گائے جو ہے ہمارا بھگوان ہے. وہ کہنے لگا عجیب ہے، ایسے ہی انہوں نے بھگوان کے نام پر گائے کا بیڑا غرق کر دیا. اب ظاہر بات ہے جب آپ گائے کا گوشت نہیں کھائیں گے، اس کو گوشت کے لیے تیار نہیں کریں گے تو چارہ اس کو کیسے کھلائیں گے صحیح طریقے سے؟ وہ کہنے لگے دنیا میں جتنی بھی گائیں پائی جاتی ہیں، انڈیا کی گائیں سب سے کمزور اور سب سے ویران اور بنجر گائیں ہیں. کیوں بنجر ہو گئی؟ وہ کھلانا پلانا تو نہیں صحیح طریقے سے اس کو، کیونکہ مفت میں کون کتنی دیر کھلائے. وہ کہنے لگے ایک طرف اس کو تو ماتا کہتے ہو اور دوسری طرف اس کا دودھ خود پی جاتے ہو. ماتا کا بچہ، بھگوان کا بچہ بیچارہ بھوکا کھڑا ہے اور خود اس کا دودھ نکال کے خود پی گئے. تب تمہیں خیال نہیں آتا کہ یہ تمہاری ماتا ہے؟ جب اس کا خون نچوڑتے ہو تب تمہیں نظر نہیں آتا؟ یہ محبتیں سب کھوکھلی ہیں، یہ تو ایک رسم ہے جو چلی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ انہوں نے کربلا کے میدان میں بھی نماز کو قضا نہیں کیا. انہوں نے کہا نماز نہیں چھوڑنی چاہے جو مرضی ہو جائے. اور آج ان کے چاہنے والوں کی نمازوں کا کیا عالم ہے. بات تو اتنی سی ہے. ہماری محبت کے دعوے
کتنے کھوکھلے ہیں، یہ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی کے جنگ میں بھی نماز کو قضا نہیں کر رہے، اور ہم یہاں پر امن کے اندر بھی نماز پابندی سے نہیں پڑھ پا رہے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے، میرے جاننے والے جتنے لوگ ہیں، ہمارا چونکہ مدرسہ وہاں پر امامیہ کالونی میں ہے، امامیہ کالونی میں چونکہ ہمارا مدرسہ ہے، میں وہاں پر جانتا ہوں کہ جو لوگ ماتم کرنے میں سب سے اول نمبر پر ہوتے ہیں، نماز میں وہ سب سے کیا ہیں؟ سب سے پیچھے۔ فرمایا تلک امۃ قد خلت، اے لوگوں وہ لوگ دنیا سے چلے گئے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، اگر وہ عظیم گزرے ہیں تم بھی ان کے راستے پر چلو تو تم بھی عظیم ہو جاؤ گے، تم بھی انہیں ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ ورنہ یہ بات یاد رکھو، اللہ نے دوسرے پارے پر یہ بات کمال بیان فرمائی، اگر تم ان کے راستے پر نہ چلے، بس خالی محبت کے دعوے کیے، ان کے نعرے لگا لیے، تو روز قیامت کو منظر بڑا عجیب ہوگا۔ اور یہ منظر میں نہیں بتا رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا ند اور پکارنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، تم جب ان کی محبت کے دعوے دیکھو گے تو ایسے لگے گا کہ اتنی محبت تو ان کو اللہ سے بھی نہیں ہے جتنی محبت کے دعوے ان سے یہ کر رہے ہیں۔ لیکن ہوگا کیا؟ استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا تو یہ جو محبت کرنے والے ہیں یہ بھی، اور جن سے محبت یہ کرتے تھے وہ بھی، دونوں قیامت والے دن اکٹھے جمع ہوں گے۔ استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، اور یہ جو محبت کے دعوے کرنے والے ہیں نا، ان سے وہ لوگ کہ جن سے یہ محبت کے دعوے کرتے ہیں بیزار ہو جائیں گے۔ استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، اور یہ پھر عذاب کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے۔ وتقطعت بهم الاسباب، اور فرمایا جتنے ان کے ناطے اور رشتے دنیا میں جوڑ رکھے ہیں نا، سارے کے سارے رشتے اور ناطے کٹ جائیں گے، ختم۔ یہ ناطے، یہ رشتے، یہ تو عمل سے بنتے ہیں۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے رشتے اور ناطے کا دعویٰ کرے لیکن اس کے حقوق پورے نہ کرے تو کیا بیوی اس پر خوش ہو جائے گی؟ بیوی کے نام کے وہ پوری گلی کے اندر اشتہار لگا دے میں اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن بیوی کے حقوق پورے نہ کرے، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ بیوی اس سے خوش ہو جائے اور اس کے ساتھ اپنے ناطے کو جوڑ کر رکھے کہ اس نے اشتہار لگا دیے۔ ماں باپ کبھی خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کی باتوں پر کیا نہ کریں۔ یہ سادہ سی باتیں ہیں، یہ کوئی زیادہ گہری باتیں نہیں ہیں کہ جن کو جاننے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑے، کوئی بڑی تپسیا کرنا پڑے۔ چھوٹی سی بات ہے، اگر آپ ان عظیم لوگوں کے نقش پا اور نقش قدم پر نہیں چلیں گے تو خالی نعرے، خالی دعوے، خالی محبتیں روز قیامت کو کسی بھی کام آنے والی نہیں ہیں۔ اور وہ لوگ ان سارے دعووں سے، ان ساری محبتوں سے، ان سارے پوسٹروں سے، ان سارے جلسوں سے انکار کر دیں گے اور روز قیامت اللہ کے سامنے بیزاری کا اظہار کر دیں گے۔ صحیح بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حالانکہ آپ امت کی شفاعت کرنے والے ہیں، روز قیامت کو اپنی امت کی کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے، اللہ سے شفاعت کریں گے۔ لیکن حدیث ہے بخاری شریف کی، فرمایا روز قیامت کو کچھ لوگ حوض کوثر پر حضور علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور کچھ لوگ آئیں گے، کچھ لوگ آئیں گے اور حضور انہیں پہچان لیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں۔ کیسے پہچانیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جو امتی ہوں گے نا، جو وضو کرتے ہیں تو ان کے جو وضو کے اعضاء ہیں روز قیامت کو یہ چمک رہے ہوں گے، چہرہ چمک رہا ہوگا، بازو چمک رہے ہوں گے اور پاؤں چمک رہے ہوں گے، میں ان چیزوں سے پہچان لوں گا یہ بندہ میرا امتی ہے۔ فرمایا کہ جب کچھ لوگ آئیں گے ان کے اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے، کچھ لوگ آئیں گے تو میں ابھی ان کی طرف جانے ہی لگوں گا، دھیان ہی کروں گا، توجہ کروں گا، ہمارے اور ان کے درمیان میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمَا سُورٌ، ایک دیوار درمیان میں کھڑی ہو جائے گی، اور میں کہوں گا امتی امتی، اور یہ میرے امتی ہیں، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد دین کا کیسا بیڑا غرق کر دیا، آپ کے دین کا بیڑا غرق ان لوگوں نے کر دیا ہے۔ تو جب حضور یہ بات سنیں گے نا تو وہ حضور
جن کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ حبیب جو روز قیامت کو شفاعت کرنے والے ہیں وہ کہیں گے سہو کا ان لوگوں کو میری نظروں سے دور لے جاؤ۔ تب بندہ جائے گا کہاں جائیں گے؟ جب حضور بھی منہ موڑ لے تب کہاں جائیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہو، حضرت امام حسین ہو، حضرت امام حسن ہو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا باقی صحابہ ہوں، کسی کے ساتھ بھی محبت کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا ان کے نقش قدم پر چلیں۔ اگر آپ چلیں گے نہیں تو یہ محبتیں ضائع چلی جائیں گی۔ ان محبتوں کا کوئی مول روز قیامت کو پڑنے والا نہیں ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو دور فرمائے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ ان عظیم لوگوں کے درجات کو بلند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔